الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمر ابن مرۃ انہ قال لمعاویۃ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاعتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس رواہ ابو داود والترمذی وفی روایت لہ ولأحمد اغلق اللہ لہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عمر ابن مرہ، سے کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جسے اللہ مسلمین کہ کسی چیز کا والی و حاکم بنائے، پھر وہ مسلمانوں کی حاجت و ضرورت و محتاجی کے سامنے حجاب کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت و ضرورت محتاجی کے سامنے آڑ فرما دے گا۔ چنانچہ معاویہ نے لوگوں کی حاجت پر ایک آدمی مقرر فرما دیا۔ ابو داود، ترمذی، احمد اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت و حاجت محتاجی کے سامنے آسمان کے دروازے بند فرما دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت ابن مرہ کی کنیت ابو مریم ہے۔ آپ جوہنی ہیں یا پھر آپ جو ہیں ازدی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اکثر جو ہیں یہ غزوات میں شریک رہے۔ اکثر جو غزوات ہیں ان میں آپ کی شرکت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں شام میں آپ نے قیام رکھا۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اس وقت امیر معاویہ سلطان بن چکے تھے تاکہ اس حدیث پر عمل کریں۔ عزیزان گرامی قدر، جو حدیث ہے اس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑے افراد یا زیادہ افراد ایک گھر لے لینا، ایک گھر یا ایک ملک، اس کے اندر پھر سارے آپ سوچ لیں جتنے محکمے یا جتنی انسان کی جو ولایت ہے یا حکمرانی ہے، وہ اس میں جتنے لوگ اس کے انڈر ہوتے ہیں نا، ماتحت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو حاکم بنایا ہے مسلمانوں پر۔ اب پھر اس نے اگر مسلمانوں پر ظلم کیا یا مظلوموں کی حاجت مندی کو پورا نہ کیا، کوئی حاجت روائی کا انتظام نہ کیا، بس اپنا عہدہ سنبھالا، حکومت سنبھالی، اسی پہ بنے ٹھنے رہے، اپنا عیش و آرام ہی سامنے رکھا، اسی میں منہمک رہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے جو اس بندے جس کو حکمران بنایا تھا، اتنے لوگ ماتحت کیے تھے، اللہ تعالیٰ اب
ان مجبور بندوں پر جو اس نے ظلم کیا ہے، ان کی حاجات کو پورا نہیں کیا، ضروریات کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا بدلہ لے گا. اس کی حاجتیں جو ہے وہ پوری نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ صرف اپنی حکومت کے عیش و آرام میں مگن رہا ہے. اس کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرے گا ذاتی، اس کی حاجتیں بھی پوری نہیں کرے گا، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. یہ اسے سزا ہوگی. اب اس سزا کا جو ظہور ہے وہ کچھ تو دنیا میں ہوگا، لیکن جو مین ظہور ہے وہ آخرت میں ہوگا. یہاں 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں: حاجت، خلت اور فقر. تینوں تقریباً ملتے جلتے لفظ ہیں، ہم معنی ہیں، مبالغہ کے لیے استعمال کیے ہیں اور تاکید کے لیے حدیث میں استعمال ہوئے ہیں. بعض علماء خیر جنہوں نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو حاجت ہے وہ معمولی ضرورت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو متفکر تو کر دے مگر پریشان نہ کرے، یعنی اسے تھوڑا سا فکر سا ہو جائے لیکن پریشان نہ ہو، اسے ہلکا سا فکر رہے، بس یہ کام ہے. دوسری جو خلت ہے، لفظ خلاتہم لفظ ہے نا، خلت جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی ضرورت جس سے اس کے روزمرہ کے کام میں خلل آ جائے. ضرورت اس طرح کی وہ بیچارہ اب جو روٹین میں کام کر رہا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، خلل واقع ہو گیا ہے. اور لیکن یہ کہ خلل تو آئے لیکن حد سے زیادہ اس کے اندر بے قراری اور اضطراب نہ آئے. فقر جو ہے یہ بہت سخت چیز ہے. فقر وہ ضرورت ہے جو انسان کی فکر سے کمر توڑ دے، انسان حالت اضطرار میں پہنچ جائے، پریشانی میں پہنچ جائے، بے چینی میں پہنچ جائے، جس سے اس کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. پھر وہ غلط فیصلے کرے گا. کئی لوگ خودکشی کر جاتے ہیں. اس لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے. فقر سے، ایسے فقر سے جو انسان کی طبیعت کے اندر بے چینی، اضطراب، پریشانی پیدا کر دے، اس سے پناہ مانگی ہے. فقیر و مسکین کا فرق ہوتا ہے، یہ سورۃ توبہ وغیرہ میں یا ہوتے ہیں مختلف، یہ بھی ہم معنی لفظ ہوتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، جو عادل بادشاہ ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. لیکن وہی جو ظالم حکمران ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں، اندھیروں میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے حجاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وہ زیارت نہیں کر پائیں گے. ظالم حکمران سے مراد جب میں لیتا ہوں تو یہ ملکی حکمران کے علاوہ گھروں کے بھی حکمران ہیں. یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھا کرے. دوسرے کو تو کہنا بڑا آسان ہے لیکن اپنے نفس کی اصلاح انتہائی مشکل ہے. یہ حدیث پاک سن کر امیر معاویہ کو جب حکومت ملی تو انہوں نے ہر علاقے میں ایک اپنا امیر قائم کر دیا تاکہ لوگوں کی حاجات، ضروریات یا ان کی مظلومیت کا اندازہ لگے، ان کی پوری کرے. پھر بڑی بڑی اگر حاجات ہوتی ہیں تو وہ ان تک پہنچائے، چھوٹی حاجات وہ خود ہی پورا کر لیا کریں، اور جو بڑی بڑی حاجات ہوتی ہیں ان تک لائیں تاکہ پھر ان کی تحقیق کر کے ان کی حاجات کو پورا کیا جائے. آخر میں حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ، جو الفاظ ہیں ترمذی سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے ہی ان کے لیے رزق کے یا حاجت روائی کے یا اس طرح کے بند کر دے گا. اس مراد یہ ہے کہ جو رزق ہے ہر طرح کا، علم سے لے کے کھانے پینے کا رزق، ہر چیز ہی رزق ہے اللہ تعالیٰ کا. تو وہ چونکہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ جو رزق آسمانوں سے آتا ہے اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اس لیے یہاں اس حدیث پاک میں آسمان کے دروازے بند کرنے کا کہا گیا ہے. ہر حالت میں بھی مطلب وہی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس شخص کی، اس حکمران کی حاجت روائی نہیں کرے گا، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا. اسے ذاتی طور پر، خواہ اس کے پاس ملکی خزانے کیوں نہ ہوں، بہت زیادہ دور، اس کو ذاتی طور پر جو ہے تنگ دستی میں، ہر طرح کی بے چینی میں، اضطراب میں، پریشانی میں جو ہے مبتلا کر دے گا. آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کتنی شان و شوکت ہوتی ہے اور ایک وقت ہوتا ہے اندھیر کو ڈھڑیاں ہوتی ہیں. ملک میں سونے کو چارپائی دینے کو جگہ نہیں ہوتی. ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں، ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں. شہنشاہ ایران کو دیکھیں
کہ پوری دنیا میں ایک چارپائی بچھانے کو کوئی ملک جگہ نہیں دیتا تھا. جب انسان کی اللہ تعالیٰ زندگی اس طرح تنگ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے. ہمیں جہاں جہاں جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو جن کے ہم ماتحت ہیں ان کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دوسرا رخ یہ بھی ہے نا، ایسے ہی حکمرانوں کے خلاف خام خواہی جو ہے ٹولوں میں جمع ہو کے باہر نکل آنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ منع کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کہتے ہیں انہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.